بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں عثمان چوہدری۔ کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ بلیٹن میں سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ حکومت کی دانش مندانہ معاشی پالیسیز کے ثمرات، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تاریخ ساز دن، پاکستان سٹاک مارکیٹ کا نیا ریکارڈ، 100 انڈیکس میں 2051 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,45,088 کی بلند ترین سطح پر بند، مارکیٹ میں 52 ارب روپے سے زائد مالیت کے شیئرز کا کاروبار ہوا۔ معاشی سمت بہتر اور معیشت ترقی کی جانب گامزن، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سٹاک ایکسچینج کا 1,45,000 پوائنٹس کی حد عبور کرنے پر اظہار اطمینان۔ سٹاک مارکیٹ میں کاروبار میں تیزی سرمایہ کاروں کے حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کی عکاسی ہے۔ کاروبار اور سرمایہ کاری کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح۔ ایف بی آر میں اصلاحات سے ٹیکس نظام میں بہتری اور کاروباری برادری کو سہولت ملی، وزیر اعظم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر مزید 25% ٹیرف عائد کر دیا۔ بھارت پر مجموعی امریکی ٹیرف 50% ہو گیا۔ بھارت روسی تیل درآمد کر رہا ہے۔ ہندوستان کی اشیاء کی درآمد پر اضافی ڈیوٹی عائد کرنا ضروری اور مناسب ہے۔ صدر ٹرمپ کا حکم نامے پر دستخط کے وقت اعلان۔ امریکہ کی سخت معاشی پالیسیز پر گودی میڈیا کی امریکی صدر پر شدید تنقید۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے صدر کی بننے کی خبروں کی تردید اور مارکہ حق کے بعد کیے جانے والے سیاسی تجزیوں کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ پاکستان بھارتی فوجی کارروائی پر کیا رد عمل ظاہر کرے گا، دی اکانومسٹ کا سوال۔ جارحیت کی صورت میں اس بار بھارت کے مشرق سے آغاز کریں گے اور گہرائی تک جائیں گے۔ بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک جواب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جناح میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر میں صحت کا عالمی معیار ملحوظ خاطر رکھنے اور عملے کی بھرتیوں میں شفافیت کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت۔ جناح میڈیکل کمپلیکس کو پی کے ایل آئی سے بھی بہتر سہولیات پر مشتمل ہسپتال بنائیں گے۔ وزیر اعظم کا عزم، اسلام آباد کے ہسپتالوں پر مریضوں کا دباؤ کم کرنے کے لیے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے نظام کی بہتری کا منصوبہ پیش کرنے کے بھی احکامات۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت امیگریشن، سمندر پار ملازمتوں، تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیمی پالیسی سے متعلق اجلاس۔ وزارت اوورسیز اور انسانی ترقی کی جانب سے ابھرتے مواقع اور ہنرمند افرادی قوت پر بریفنگ۔ نائب وزیر اعظم کا پیشہ ورانہ ترقی اور عالمی مارکیٹ کے مطابق انسانی وسائل کی تیاری پر زور۔ بحریہ ٹاؤن کرپشن کیس میں اہم پیش رفت، ایف آئی اے کو ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کرپشن کیس میں 1 ارب 12 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کے ثبوت مل گئے۔ ہسپتال میں چھپایا گیا کیش اور ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا۔ تمام شواہد ڈھونڈی حوالہ کو ثابت کرتے ہیں۔ ایمبولینس کے ذریعے کیش اور ریکارڈ منتقل کیا جا رہا تھا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی اہم گفتگو۔ لاہور میں جدید ترین سپر اٹونومس ریپڈ ٹرانزٹ کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ملک کی پہلی اربن الیکٹرک میٹرو میں تجرباتی سفر۔ ایس آر ٹی کا معائنہ اور سہولتوں کا جائزہ لیا۔ جدید ترین ایس آر ٹی میں 320 مسافروں کی گنجائش۔ گجرانوالہ اور فیصل آباد کے شہریوں کو بھی جلد ایس آر ٹی کی خوشخبری ملے گی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی یقین دہانی۔ قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، مجرمان کو سزائیں قانون کے مطابق دی جاتی ہیں، کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں۔ سزا یافتہ افراد عدالتوں میں اپیل دائر کریں، اپیل کا حق ہر مجرم کو حاصل ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔
زراعت میں سائنسی منصوبہ بندی کے لیے پہلی ڈیجیٹل زرعی شماری۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے زرعی گنتی کے نتائج کا اعلان کیا۔ 7ویں زرعی شماری میں پہلی مرتبہ زراعت، لائف سٹاک اور مشینری کی انٹیگریٹڈ گنتی۔ اڑان پاکستان منصوبے کا حصہ۔ سائنسی منصوبہ بندی سے زرعی معیشت کو پنپنے اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی سمت ملے گی: احسن اقبال۔ پلکوں سے مٹی چوم رہے، نس نس میں تیرا عشق بہے، نہ ہم کو کوئی توڑ سکے اس دھرتی کا ہر فرد کہے، یہ دھرتی ہم سے مانگے تو اس جا کا خراج بھی دیں گے ہم، کوئی آنچ نہ آئے دھرتی پہ جا دیں گے ہم، جا لیں گے ہم۔ سوہنی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ شاہراہوں پر سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بچوں اور بڑوں کا جوش و خروش دیدنی۔ خود کو لٹا دیں گے ہو، کہے دل سے ہے جان سے ہم پیارا پاکستان، بنا پائے تو اقبال کی کوشش سے پاکستان۔ جان سے پیارا پاکستان، مارکہ حق یوم آزادی پر ISPR کا ملی نغمہ جاری۔ نغمے میں وطن سے محبت اور قومی اتحاد کا جذبہ خوبصورت انداز میں اجاگر کیا گیا ہے۔ اٹھے قدم جو غیر کے ہم دھول چٹا دیں گے، دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ چاہے کسان سب کا یہی کہنا ہے، بڑھتا رہے تو اے وطن تجھے چلتے رہنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے سری نگر میں بھارتی پولیس نے زیر حراست نوجوان کو تشدد کر کے شہید کر دیا۔ ماورائے عدالت قتل کے خلاف مقامی لوگوں کا شدید احتجاج۔ واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ جموں خطے میں پیراملٹری کی مزید 25 کمپنیاں، کوبرا کمانڈوز کے 2 یونٹ تعینات۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا یوم استحصال کشمیر منانے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ غزہ میں انسانی بحران شدید، بدترین قحط کی صورتحال۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس بھی چیخ اٹھا۔ غزہ کی صورتحال کو 21ویں صدی میں بھوک سے مارنے کی سب سے سنگین مثال قرار دے دیا۔ ہم فوری، غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی، مکمل اسرائیلی انخلاء، یرغمالیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی آزادانہ فراہمی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کے مظالم کا سلسلہ جاری۔ مزید 135 فلسطینی شہید، 771 زخمی۔ دیر البلا میں امدادی ٹرک الٹنے سے 20 فلسطینی جاں بحق۔ امداد کے منتظر مظلوموں پر صہیونی فوج کی فائرنگ سے 87 افراد بھی شہید۔ غزہ شہر میں اقوام متحدہ کے ہسپتال پر بھی اسرائیلی فورسز کا حملہ۔ 96 بچوں سمیت بھوک سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 193 ہو گئی۔ اسرائیلی وزیراعظم کے آپریشن میں توسیع کے مجوزہ منصوبے پر اقوام متحدہ اور یورپی یونین کا اظہار تشویش۔ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں 8 اگست تک شدید بارشوں کے باعث ممکنہ سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے گرد و نواح میں موسلا دھار بارش۔ اسلام آباد میں چٹھا بختاور سمیت دیگر نشیبی علاقے زیر آب۔ بالائی اور وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد کے متعدد علاقوں میں بارش کے بعد نالوں سے متصل رہائشی علاقوں میں سیلابی کیفیت کا نوٹس لے لیا۔ انتظامیہ کو ریسکیو اور نکاسی آب سمیت ندی نالوں کے قریب نشیبی علاقوں میں مقیم آبادیوں کے لیے حفاظتی اقدامات کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے سیلابی صورتحال میں لوگوں کا تحفظ یقینی بنانے اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی۔
ملک میں بارشوں کے بعد مختلف دریاؤں میں سیلابی صورتحال. دریائے چناب میں مورالا، خانکی، قادر آباد اور دریائے جہلم میں منگلا کے قریب اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ. دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر بہاؤ تیز ہونے کا امکان. سوات اور پنجگوڑہ کے ندی نالوں میں طغیانی. ہنزا، گانچھے اور شگر میں اچانک سیلابی صورتحال اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے کرکٹ سیریز کی تیاری. قومی اسکواڈ کا ٹرینڈاڈ میں ٹریننگ سیشن. کرکٹرز نے کوچز کی نگرانی میں بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی. 3 میچز کی ون ڈے سیریز کا آغاز 8 اگست سے تروبہ میں ہوگا. سیریز پی ٹی وی اسپورٹس HD پر دیکھیے گا براہ راست. لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں دی 100 ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں لومڑی کی انٹری. میچ کچھ دیر کے لیے روکنا پڑا. لومڑی کی آمد پر 26,000 سے زائد تماشائی خوب لطف اندوز ہوئے. لوگوں کو تفریح فراہم کرنے کے بعد لومڑی گراؤنڈ سے باہر نکل گئی. منگولیا میں ورلڈ ماس ریسلنگ چیمپئن شپ کے سلور میڈلسٹ اسامہ بٹ کا آبائی شہر گوجرانوالا پہنچنے پر ہوا شاندار استقبال. دوستوں اور رشتہ داروں کی جانب سے ڈھول کی دھاپ پر بھنگڑے، مٹھائیاں تقسیم. اسامہ بٹ نے چیمپئن شپ کی 75 کلو گرام کیٹیگری میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا. مونٹریال اوپن ٹینس ٹورنامنٹ. ڈنمارک کی کلارا ٹائسن اور جاپان کی ناؤمی اوساکا سیمی فائنل میں پہنچ گئیں. کوارٹر فائنلز میں امریکہ کی میڈیسن کیس اور یوکرین کی ایلینا سویتلونا کو شکست. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. خبروں کی تفصیل بلیٹن میں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی، بلوچی، بنگالی، پٹھان یا پنجابی نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے. درست، ہر وقت، بار وقت. بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے اسٹاک ایکسچینج کی اونچی اڑان کی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج تاریخی بلندیوں پر 100 انڈیکس 2051 پوائنٹس کے اضافے کے بعد تاریخ میں پہلی بار 1,45,088 پر بند ہوا. تفصیل کراچی سے ضمیر عباس کی رپورٹ میں دیکھیے. موجودہ حکومت ملک میں معاشی استحکام کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. پاور سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے. اس کے علاوہ حکومت ایکسپورٹس میں اضافے کے لیے بھی خصوصی اقدامات کر رہی ہے. جولائی 2025 میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کی مد میں 1 ارب 69 کروڑ ڈالرز حاصل کیے گئے ہیں، جو کہ جولائی 2024 کے مقابلے 33% زیادہ ہیں. حکومت کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے ملک کے معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آئے روز سٹاک مارکیٹ میں نئے ریکارڈز بن رہے ہیں. ایک سال کے اندر سٹاک مارکیٹ میں 87% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. 1 جولائی 2025 سے اب تک سٹاک مارکیٹ میں 19,400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے، جو حکومتی پالیسیز پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاس ہے. ہماری معیشت میں جو نمبرز آ رہے ہیں ڈے بائی ڈے امپروو ہو رہے ہیں، خاص طور پہ سرکولر ڈیٹ کے خاتمے کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے پلان بنایا اور جو ترتیب دے رہے ہیں، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو 2.8 ٹریلین روپیز کا ہمارا سرکولر ڈیٹ تھا وہ کم ہونے کے بعد تقریباً 500 ارب کے لگ بھگ رہ جائے گا. بینکس کے ساتھ سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے، اس کا اثر ہم دیکھ رہے ہیں آئل اینڈ گیس سیکٹر پہ کافی مثبت انداز میں پڑا ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں. یو ایس کے جو آپ کے ریلیشن شپ اتنے اچھے ہو رہے ہیں، کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا، تو یہ ریکارڈز بن رہے ہیں کیونکہ اکانومی کیوں چل رہی ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز اسٹیبل ہیں. اس کا امپیکٹ آپ اسٹاک مارکیٹ
میں دیکھ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے کیونکہ لوگ پازیٹیو ہوئے ہیں, پہلے لوگ نیگیٹو تھے, اور لوگ دیکھیں انفلوز بھی بہت ہیں, فکس سے پیسہ کافی مارکیٹ میں آ رہا ہے, ہر سیکٹر مارکیٹ میں پرفارم کر رہا ہے, تو مجھے لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں بھی تیزی برقرار رہے گی. آج دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 2150 پوائنٹس کا اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا, جس کے بعد مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح 1,45,187 پر بھی پہنچی. آج مارکیٹ میں مجموعی طور پر 484 کمپنیوں کے شیئر کا کاروبار ہوا, جس میں 264 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں تیزی, 192 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں کمی, جبکہ 28 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. آج مارکیٹ میں 52 ارب 78 کروڑ روپے کی لاگت کے 3,70,000 سودے ہوئے, جن میں 78 کروڑ سے زائد کے شیئر کا کاروبار ہوا. آج مارکیٹ میں کمرشل بینکس, سیمنٹ, انویسٹمنٹ بینکس, آئل اینڈ گیس, فارماسیوٹیکل اور ٹیکسٹائل کی کمپنیوں کے شیئرز میں تیزی دیکھنے میں آئی. ضمیر عباس, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, کراچی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سٹاک مارکیٹ کے 1,45,000 پوائنٹس کی حد عبور کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول اور سہولیات کی فراہمی حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے. سٹاک ایکسچینج میں تیزی حکومتی پالیسیز پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کی عکاس ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومتی پالیسیز کی بدولت ملک ترقی کی جانب گامزن ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں اصلاحات سے ٹیکس نظام میں بہتری اور کاروباری برادری کو سہولت ملی. ایک اور اہم خبر یہاں پر شامل کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر مزید 25% ٹیرف لگا دیا. ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت پر 25% اضافی ٹیرف کے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیے ہیں. وائٹ ہاؤس کے جاری ایگزیکٹو آرڈر میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی اشیاء کی درآمد پر اضافی ڈیوٹی عائد کرنا ضروری اور مناسب ہے, کیونکہ وہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر روسی تیل درآمد کر رہا ہے. امریکی صدر کی جانب سے مزید 25% ٹیرف لگائے جانے کے بعد بھارت پر مجموعی امریکی ٹیرف 50% ہو گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے صدر پاکستان بننے کی خبروں کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ باتیں مکمل طور پر بے بنیاد اور جھوٹی ہیں. برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے مارکہ حق کے بعد سامنے آنے والے سیاسی تجزیوں کو بھی غیر سنجیدہ اور غیر منطقی قرار دیا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دہشت گرد حملوں کے جواب میں فوجی کارروائی کے اعلان پر مبنی حالیہ بیانات پر ترجمان پاک فوج نے دو ٹوک الفاظ میں خبردار کیا کہ ہم اس بار ہندوستان کے مشرق سے آغاز کریں گے. بھارت کو سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ پاکستان دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. اب کی بار رد عمل صرف سرحدی سطح پر نہیں بلکہ بھارت کے اندر گہرائی تک ہوگا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ اسلام آباد کے ہسپتالوں پر مریضوں کا دباؤ کم کرنے کے لیے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے نظام کی بہتری کا منصوبہ پیش کیا جائے. جناح میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر میں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے عالمی معیار کو یقینی بنانا ہے. اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ جناح میڈیکل کمپلیکس آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت چاروں صوبوں کے لیے عالمی معیار کا ہسپتال ہوگا. انہوں نے کہا کہ سٹاف کی میرٹ پر بھرتی کے ساتھ منصوبے کے تعمیراتی کام میں معیار اور شفافیت کے لیے تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن یقینی بنائی جائے. جناح میڈیکل کمپلیکس کے مختلف بلاکس صوبوں کے نام پر رکھے جائیں. محمد شہباز شریف نے کہا کہ اس جدید کمپلیکس کو پی کے ایل آئی سے بھی بہتر اور معیاری ہسپتال بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ شہریوں کو صحت کی بہترین سہولتوں کی فراہمی کے لیے جناح میڈیکل کمپلیکس میں صفائی کے نظام اور دیگر خدمات کو میرٹ پر آؤٹ سورس کیا جائے. اجلاس میں منصوبے کے ڈیزائن، بورڈ کی تشکیل اور مقررہ اہداف سمیت دیگر امور پر پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی گئی. صدر آصف علی زرداری سے عمان کے سفیر فہد سلیمان خلف الخاروسی نے ایوان صدر میں ملاقات کی. اس ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور عمان کے درمیان آئی ٹی، تعمیرات، صحت، فوڈ سیکیورٹی اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کے وسیع امکانات موجود ہیں. صدر مملکت کا کہنا تھا کہ حکومتی اور نجی شعبے کے قریبی روابط سے معاشی اور تجارتی تعاون میں اضافہ ہوگا. نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں امیگریشن، سمندر پار ملازمتوں اور تکنیکی و پیشہ ورانہ تعلیم کی پالیسی کے بارے میں اجلاس ہوا. اجلاس میں وزارت اوورسیز اور پیشہ ور لیبر کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. نائب وزیر اعظم نے پیشہ ورانہ ترقی اور عالمی مارکیٹ کے مطابق انسانی وسائل پر زور دیا. اجلاس نے اس بات پر زور دیا کہ سمندر پار مقیم پاکستانیوں کی فلاح کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنائے جائیں.
جنازن قومی اسمبلی میں غزہ میں بے گناہ اور نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت پر مبنی متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر عمر ملک۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں خوراک اور پانی جیسی بنیادی انسانی ضروریات کو بھی بطور جنگی ہتھیار استعمال کر کے جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے۔ قرارداد میں واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان فلسطین کاز کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ This House reaffirms Pakistan's historic and unwavering support for the Palestinian people and their legitimate struggle for freedom, dignity and justice. Expresses deep concern over the continuing and escalating Israeli military aggression in the Gaza Strip, which has resulted in the mass killing of civilians. وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ قومی اسمبلی 9 مئی کے معاملات اٹھانے کے لیے مناسب فورم نہیں، اپوزیشن اس حوالے سے عدالتوں سے رجوع کرے۔ یہاں معاملہ اٹھانے کا مقصد سیاسی پوائنٹ سکورنگ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا حل یہاں نہیں نکلے گا۔ میں کہتا ہوں سر یہ فورم نہیں ہے، فورم اس کا عدالت ہی ہے۔ سب کو معلوم ہے، گوہر خان صاحب کو بھی، لطیف کھوسہ صاحب کو بھی، کہ اب اس میں ایک ہی میکنزم ہے جو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگوں کو سزا ہوئی ہے وہ اپیل فائل کریں۔ وقفہ سوالات میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا کہ وفاقی حکومت کسی بھی سرکاری ادارے میں ملازمین کو نکالنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین کے ساتھ افہام و تفہیم کے ساتھ گولڈن شیک ہینڈ اسکیم تیار کی گئی ہے۔ وزیر مملکت ڈاکٹر شزرا منصب خان نے بتایا کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جامع قومی ایکشن پلان مرتب کیا جا چکا ہے، جس میں سیلابی پانی کو ذخیرہ کر کے قابل استعمال بنایا جائے گا۔ اسلام آباد کے شہری اور نواحی علاقوں میں زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک گرنے سے متعلق انجم وکیل خان کے توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری اور وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بتایا کہ جڑواں شہروں میں پانی کی فراہمی کے لیے واٹر سپلائی سے متعلق وزیر داخلہ کی صدارت میں اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے۔ یہ کمیٹی راولپنڈی اسلام آباد کے رہائشیوں کو پانی کی فراہمی کے حوالے سے نئے ڈیمز کی تعمیر سمیت مختلف اقدامات کی سفارش کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے رکن آغا رفیع اللہ کے نقطہ اعتراض پہ وفاق کے وزیر رانا تنویر حسین نے بتایا کہ کراچی سٹیل مل اور نواحی علاقوں کو پانی کی فراہمی کے لیے کراچی واٹر بورڈ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ قومی اسمبلی نے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ میں ترمیم سے متعلق بل اور فوجداری قوانین ترمیمی بل 2025 کی منظوری دی۔ بل وزیر مملکت طلال چودھری نے پیش کیے۔ رکن قومی اسمبلی سیدہ نوشین افتخار نے عوامی مقامات پر بغیر اجازت خواتین کی ویڈیو بنانے اور انہیں ہراساں کرنے کے خلاف قرارداد پیش کی، جس کی ایوان نے متفقہ منظوری دی۔ قومی اسمبلی اجلاس کی کارروائی کل صبح 11 بجے تک ملتوی ہو گئی۔ ڈاکٹر عمر ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی صدارت میں حکومتی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اہم حکومتی اداروں کے ساتھ بین الوزارتی اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں بین الوزارتی رابطے مضبوط کرنے اور ٹیکنالوجی کے ساتھ نتیجہ خیز حکومتی ماڈل کی ترویج پر غور کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت ادارہ جاتی کارکردگی اور خاطر خواہ نتائج کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ ملک ریاض کی سربراہی میں ہونے والی بحریہ ٹاؤن کی کرپشن کے ناقابل تردید شواہد سامنے آئے ہیں۔ ہنڈی حوالہ کے ذریعے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کر کے ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا۔ ہسپتال کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ وزیر اطلاعات کی اسلام آباد میں خصوصی گفتگو کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عمر فاروق۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ملک ریاض کی سربراہی میں بحریہ ٹاؤن نے منی لانڈرنگ اور حوالہ ہنڈی کے حوالے سے ریکارڈ اور رقم چھپانے کے لیے سفاری اسپتال کو مرکزی دفتر بنا رکھا تھا۔ ایف آئی اے نے شواہد کی بنیاد پر ایک کامیاب کارروائی کے دوران بحریہ ٹاؤن کی اربوں روپے کی کرپشن، منی لانڈرنگ اور حوالہ ہنڈی کے ذریعے بیرون ملک رقوم کی منتقلی کے ناقابل تردید ثبوت حاصل کیے ہیں۔ ایف آئی اے نے ایک بڑی سکسیسفل ریڈ کی۔ بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کی جو کرپشن ہے اس میں 1 ارب 12 کروڑ کی منی لانڈرنگ کے ثبوت ملے ہیں۔ سفاری ہاسپٹل کے اندر یہ تمام ریکارڈ رکھا گیا تھا، کیش رکھا گیا تھا۔ ہسپتال کی ایمبولنس کو ان دستاویزات کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی ایف آئی اے کی ٹیم نے یہ چھاپا مارا تو وہاں پہ بحریہ ٹاؤن کے جو اہلکار تھے انہوں نے اس تمام ریکارڈ کو جلانے کی کوشش کی۔
कुछ रिकॉर्ड उसमें जल गया, मगर मेजॉरिटी रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में ले लिया गया है। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस ये मुनज़्ज़म नेटवर्क मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रहा था। जल्द तमाम किरदार कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। दो लोग इमरान और कैसर जो हुंडी हवाला का सारा कारोबार चलाते थे, उनके लिंक्स इस्टेब्लिश हुए हैं CFO बहरिया टाउन के साथ, और उसके शवाहिद भी FIA ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। मुल्क के अंदर उसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने के लिए अरबों रुपया मुल्क से बाहर ट्रांसफर किया जा रहा था इल्लीगल मीन्स से। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बहरिया टाउन के रिहायशियों के हुकूक महफूज हैं। कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घिनौने जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ की जा रही है। मलिक रियाज और ये बहरिया ग्रुप, इनके हाथ रंगे हुए हैं करप्शन के अंदर, इल्लीगल जो है मामलात के अंदर और मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, और इंशाल्लाह इंसाफ होके रहेगा। जो बहरिया टाउन के रिहायशी हैं, ना उनको कोई खतरा है, ना उनका इसमें कोई मामला है, उनके राइट्स बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि FIA की तफ्तीश में मजीद पेशरफ्त हो रही है। गिरोह में शामिल मफरूर अफराद की लोकेशंस का भी पता चल गया है। मुल्जिमान जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत रियासती मलकियती इदारों से मुताल्लिक काबीना कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन शिरकत की। इजलास में वजीर हाउसिंग मियां रियाज हुसैन पीरजादा और वजीर तिजारत जाम कमाल खान समेत सीनियर हुकाम शरीक हुए। कमेटी ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान बोर्ड के खाली ओहदों के लिए वजारत तिजारत की तजावीज़ पर नई तैनातियों की तौसीक की। कमेटी ने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बोर्ड में 3 अरकान की तैनाती की मंजूरी भी दी। और लाहौर में पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन शहरियों को सफरी सहूलत देने को तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांसिट में आजमाइशी सफ़र करके रोड टेस्ट को खुद मॉनिटर किया। इसी हवाले से मजीद बता रही हैं वर्दा सलीम अपनी इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन और इलेक्ट्रो बस के बाद अब इलेक्ट्रिक ट्राम भी चलने को तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट में अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक आजमाइशी सफर किया और रोड टेस्ट को खुद मॉनिटर किया। लाहौर में चलने वाली जदीद ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन में 320 मुसाफिरों की गुंजाइश मौजूद है। शहरियों ने जदीद सफरी सहूलतें देने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। रायविंड रोड और कैनाल रोड पर आवाम SRT देख कर खुशी का इजहार करते रहे। बहुत एक्सीलेंट सर्विस है, पॉल्यूशन फ्री है, मेंटली उसमें लोगों को बड़ा रिलैक्स मिलेगा और उसमें एनवायरनमेंट तो बिल्कुल क्लियर होगी और उसमें पेट्रोल की सेविंग है। दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है और चीज़ें इलेक्ट्रिक होती जा रही हैं, तो ये वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ना बहुत अच्छा एक कदम है जो उन्होंने उठाया है। ऑरेंज लाइन ट्रेन तो थी, अब ये इलेक्ट्रिक भी आ गई है तो और आसानी हो जाएगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने वज़ीर आला पंजाब को SRT के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी और इनको ट्राम में मौजूद तमाम सफरी सहूलियात के बारे में आगाह किया। इलेक्ट्रिक ट्राम एक दफा चार्ज होने के बाद 40 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। इलेक्ट्रिक ट्रेन तुर्की, चीन, अबूधाबी और दीगर ममालिक में कामयाबी से चलाई जा रही है। लाहौर में कामयाब तजर्बे के बाद पंजाब हुकूमत गुजरांवाला और फैसलाबाद में भी SRT चलाने की मनसूबाबंदी कर रही है। अब लाहौर बदल रहा है। जदीद ट्राम से माहौलियाती आलूदगी में कमी और ट्रैफिक के बहाव में भी बेहतरी आएगी। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने 6 माह में 62,000 से जायद घर बनाकर अवामी खिदमत का एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया है। लाहौर में अपनी छत अपना घर की तकरीब से वज़ीर आला के खिताब के हवाले से मजीद जानेंगे ताहिर जाफरी से। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दिन रात मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। गुज़श्ता 4-5 साल पाकिस्तान की तरक्की का सफर रुका रहा, तहम अब पाकिस्तान के मुआशी एशारिये मुस्बत सिमत पर गामजन है। मरियम नवाज ने कहा कि अपनी छत अपना घर मंसूबे के तहत मेरिट और शफाफियत पर कर्जे दिए जा रहे हैं। रवां साल के आखिर तक अवाम को 1 लाख जबकि 5 साल में 5 लाख घर फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। बहुत मेहनत के बाद एक ऐसा मॉडल हमने तरतीब दिया जो मैं समझती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला दुनिया में, ये मैं कोई क्लेम नहीं कर रही, लेकिन पूरी दुनिया में इस हाउसिंग के मॉडल की मिसाल दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। कोई दुनिया का प्रोजेक्ट आप उठा लें, पाकिस्तान समेत हाउसिंग का कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा लें, इतनी जल्दी 7 माह की कलील मुद्दत में जो 63,000 घर कभी नहीं बने तारीख में माशाअल्लाह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क में अमन की फिजा बहाल हुई है, अवाम एहतजाज और धरनों से उकता चुके हैं। उन्होंने कहा कि अवाम फसादियों के हकीकी चेहरे पहचान चुके हैं, अवाम को अब तरक्की करता हुआ पाकिस्तान चाहिए। लोगों ने देख लिया क्या फर्क है,
तकरीरें करना बहुत आसान है, ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, और दिन रात एक इंसान तभी करता है जब यहाँ दिल में किसी की खिदमत का जज्बा हो। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मजा क्या होता है। तकरीब में घर बनाने वाले खानदानों ने शिरकत की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने घर बनाने वाले अफराद से मुलाकात करके उन्हें मुबारकबाद पेश की। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मुल्क में पहली बार डिजिटल ज़राअत शुमारी मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान इदारे शुमारियात के ताउन से मुकम्मल होने वाली ज़राअत शुमारी के नताइज का ऐलान किया। तफसील इमाद आवान से। 7वीं एग्रीकल्चर सेंसस 2024 में पहली बार ज़राअत, लाइफ स्टॉक और मशीनरी की इंटीग्रेटेड गिनती उड़ान पाकिस्तान के इस मंसूबे का हिस्सा है, जिसकी मदद से $3 ट्रिलियन की ज़रई मईशत का हदफ मुकर्रर किया गया है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने ज़रई शुमारी के नताइज का ऐलान किया, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के डैशबोर्ड पर अब से दस्तियाब होंगे। इस मौके पर वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ज़राअत में साइंसी मनसूबाबंदी से हमारी ज़राअत पर मबनी मईशत को पनपने और चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए नई सिमत मिलेगी। ज़रई शुमारी का इजरा हमारे सफ़र का इख्तिताम नहीं, बल्कि डेटा पे मबनी ज़रई इनकलाब के सफ़र का आगाज़ है। ये अदाद व शुमार हमारी पॉलिसियों में रहनुमाई फराम करेंगे, तरजीहात तय करने में मदद देंगे और हमारे खेतों में खुशहाली के लिए नए दरवाजे खोलेंगे। डेटा पर मबनी फैसलों के ज़रिए ज़रई पैदावार बढ़ाएं, लाइफ स्टॉक की इस्तेदाद बढ़ाएं। वफाकी वज़ीर ने ज़रई शुमारी की अहमियत पर रोशनी डाली और उसे उड़ान पाकिस्तान जैसे मंसूबे के लिए अहम तरीन करार दिया। उन्होंने कहा कि चारों सूबे डेटा पर मबनी ज़राअत के लिए मनसूबाबंदी करें तो पूरे मुल्क में मतवाज़न तरक्की की राह हमवार हो सकती है। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट की इतलात और नशरियात की मजलिस कायमा ने वफाकी वज़ीर इतलात अताउल्लाह तारड़ को सहाफ़ियों और पुलिस के दरमियान मामला हल कराने की जिम्मेदारी सौंप दी है। चेयरमैन सेनेटर सैयद अली जफर की सदारत में इजलास को अताउल्लाह तारड़ ने बताया कि उन्होंने वाक़े का इल्म होने पर फौरन पुलिस हुकाम से रब्ता किया। कमेटी ने वफाकी वज़ीर को मामला निपटाने की जिम्मेदारी देते हुए मुतालिका पुलिस अफसर को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। इजलास में पीका एक्ट के तहत सहाफ़ियों पर दर्ज मुकदमात से मुतालिक वज़ारत दाखिला से तफसीलात तलब की गई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बताया कि पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि PTV स्पोर्ट्स की रेटिंग निजी चैनल्स के मुकाबले में 2 गुना है और PTV वर्ल्ड को असर नौ फाल और जदीद तकाज़ों के मुताबिक रीवैम्प किया जा रहा है। अताउल्लाह तारड़ ने यह भी कहा कि एशिया कप के 2 साल के राइट्स हासिल कर लिए हैं। इसके साथ ही PCB से G2G मुआहदे के लिए भी कोशां हैं। उन्होंने कहा कि PTV के पेंशनर्स और मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात अंबरीन जान ने कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन में इस्लाहात से कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए इकदाम किए हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल की सहूलत खत्म नहीं की गई, सरकारी हस्पतालों को रेफर किया गया है। क्रेडिट से कैश पर आने से भी बेहतरी आई है। इजलास को पाकिस्तान टेलीविजन के मुलाजमीन की तादाद, कैटेगरीज और भर्ती के तरीक़ेकार पर भी ब्रीफिंग दी गई। मजलिस से कायमा ने रेडियो पाकिस्तान, APP और SRBC के मुलाजमीन के उमूर का भी जायजा लिया और PTV के माली मामलात के हवाले से वजारत खजाना के हुकाम को तलब कर लिया। इजलास ने मोशन पिक्चर तरमीमी बिल 2024 पर तजावीज़ देते हुए मजीद गौर आइंदा इजलास तक के लिए मुलतवी कर दिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो में एडम स्मिथ इंटरनेशनल और बरतानवी हाई कमीशन के ताउन से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दरपेश चैलेंजेस और उनके हल के मौजू पर सेमिनार हुआ। सेमिनार से खिताब में वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी मुल्क और उसकी मईशत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वफाकी वज़ीर ने तमाम इदारों बिलखुसूस कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए मुश्तरका कोशिशों के हवाले से नैब ने पहला कदम उठाया है और अब तमाम इदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे की महारत, तजर्बे और कामयाबियों से मुस्तफ़ीद होकर अपनी अपनी इस्तेदाद और महारत में इजाफा करें। सेमिनार से डेप्यूटी चेयरमैन नैब सुहेल नासिर, DG FIA, DG FBR, डायरेक्टर ANF और दूसरी अहम शख्सियात ने भी खिताब किया। मट्टी पे हम हाँ खुद को लुटा देंगे हो, कहे दिल से है जान से हम प्यारा पाकिस्तान, बना पाए तो इकबाल की कोशिश से पाकिस्तान।
नाजरीन, परचम किसी भी मुल्क और कौम का इम्तियाजी निशान और इसकी इज्जत और वकार की अलामत होता है। सब्ज हिलाली परचम कौमों की बिरादरी में हमारी पहचान है। परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम। पाकिस्तान का कौमी परचम हमारी आज़ादी और कौमी वकार की अलामत भी है और जामिन भी। कौमी परचम की मंजूरी 11 अगस्त 1947 को पहली दस्तूर साज असम्बली के इजलास में दी गई। पहली मरतबा वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने परचम लहराया तो ये इस बात का ऐलान था कि पाक सरजमीन के अवाम अब किसी गैर मुल्क के गुलाम नहीं रहे। सब्ज हिलाली परचम का डिज़ाइन अमीरुद्दीन ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हिदायत पर मुरतब किया था, जिसके 3 हिस्से सब्ज और 1 हिस्सा सफ़ेद रंग का है। पहला कौमी परचम मास्टर अफजाल हुसैन ने तैयार किया। किसी कौम का परचम महज कपड़े का एक टुकड़ा नहीं होता, ये आज़ादी, अजमत और इस्तेहकाम का मजहर और इसकी हुर्मत की पासदारी लाजमी है। आज़ाद कौमों की हयात जावदा में कौमी परचम, तराने, दस्तूर और ज़बान का जो मकाम है वो किसी मुकद्दस कौमी सरमाए के मुतरादिफ है। मुहज़्ज़ब अक़वाम के कदीम अदवार से आज तक कौमी परचम ही अजीम कौमों की निशानी रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बड़े सगीर के मुसलमानों ने सख्त जिद्दोजहद और बेमिसाल कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान के क़याम पर सब्ज़ हिलाली परचम तले एक आज़ाद मुल्क में सुख का सांस लिया। इस सब्ज़ हिलाली परचम की सरबुलंदी और तकद्दुस यकीनी बनाना हम सब की जिम्मेदारी है। दुश्मन कुव्वतों ने जब भी वतन अजीज़ में अदम इस्तेहकाम और बदउनवानी की मज़मूम चालें चली, इस कौम ने आहनी अज़म से इन साजिशों को नाकाम बनाया। इस धरती के निडर सपूतों ने पाक सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी परचम की सरबुलंदी के लिए कभी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इस कौम ने 90,000 से ज़्यादा जानों का नजराना पेश किया, 150 अरब डॉलर से ज़्यादा का मुआशी नुकसान उठाया, लेकिन दुश्मन कुव्वतों और उनके आलाकार बनने वाले अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़म में कोई कमी नहीं आई। ऑपरेशन बयानुन मरसूस और मार्का हक के दौरान दुश्मन ने जब पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की तो पूरी कौम पाक सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी परचम की सरबुलंदी के लिए आहनी दीवार साबित हुई। इस धरती के बेटों ने फ़ज़ाई, बर्री और बहरी हदूद का भरपूर दिफा करते हुए ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि दुश्मन हज़ीमत उठाने के बाद ज़ख्म चाट रहा है। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर जोश और जज्बे से जारी हैं। देखते हैं शिराज अली डाहरी की रिपोर्ट। यौम आज़ादी की तैयारियां हैदराबाद में अरूज पर पहुंच चुकी हैं। कासमाबाद, लतीफ़ाबाद, गाड़ी खाता और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कौमी परचम, झंडियां और रोशनियां लगाई जा रही हैं। शहरी बड़ी तादाद में बाजारों का रुख कर रहे हैं, जहां सब सफ़ेद कपड़ों, बेजिस, टोपियों और झंडियों की खरीदारी उरूज पर है। दुकानों पे काम बहुत ज़बरदस्त है और धूमधाम से 14 अगस्त मनाई जाएगी, जितने पूरे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। झंडियाँ बेज वगैरह ले रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अपने घर को भी सजा रहे हैं, अपने बच्चों को खूब तैयारियां करवा रहे हैं। घर सजाएंगे और घूमने जाएंगे बाबा के साथ और झंडे लगाएंगे, झंडियाँ लगाएंगे, चूड़ियाँ पहनूंगी, मेकअप करूंगी, कपड़े पहनूंगी और झंडियाँ लूंगी। क्या नाम है जो है बच्चों के लिए बेज वगैरह, झंडे वगैरह, टी शर्टें वगैरह क्या नाम है बच्चों के लिए ली जा रही हैं। झंडियाँ और बेज लेने के लिए आए हम। इस बार हम 14 अगस्त बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। यौम आज़ादी मनाने के लिए बच्चे, बूढ़े, खवातीन और नौजवान पुरजोश नजर आ रहे हैं। यकीनन हैदराबाद में आज़ादी के रंग हर तरफ बिखर रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि शहरी अपनी वतन से गहरी मोहब्बत रखते हैं और हर साल ये दिन जोशो खरोश से मनाते हैं। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। अल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर यकीनी बनाने के लिए कायद आज़म ने बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए अलग मुल्क हासिल किया। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। भारत में अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों से रवा रखे जाने वाला इम्तियाजी सलूक जहां नाम नेहाद सेकुलरिज्म को बेनकाब करता है, वहीं हमें याद दहानी करवाता है कि बानियाने पाकिस्तान ने मुसलमान हिंद के लिए आज़ाद ममलिकत हासिल करके इनकी मजहबी और सकाफती आज़ादी के लिए बहुत बड़ा एहसान किया है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस्लाम की आफाकियत,
दो कौमी नजरिया, अलग मुस्लिम रियासत और इस्लामी रियासत के किरदार पर रोशनी डालते हुए फरमाया कि इस्लाम एक आफाकी मजहब है। ये हर कौम, हर फिरके के लिए और सब जमानों के लिए है। यही वजह थी कि फिक्र इकबाल और कायद आज़म की इस्लामी जदीद फलाह रियासत के नजरिए से बिलाखिर पाकिस्तान वजूद में आया। भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। मुल्क में हर साल अगस्त का महीना शुरू होती ही कौम जश्न आज़ादी मनाना शुरू कर देती है और बिलखसूस 14 अगस्त के तारीखी दिन पर बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन और जवान सभी जोश और जज्बे से मामूर हो जाते हैं। ऐसे में नई नस्ल को क़याम पाकिस्तान की जदोजहद से आशनाई नागुज़ीर है। पाकिस्तान असरे हाजिर में दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, जिसकी एक मिसाल हालिया मुसल्ला अफवाज की भारत को मुआरका हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस में मुंह तोड़ जवाब है। जरूरत इस बात की है कि आज हम कायद और इकबाल के अक़वाल और विजन पर अमल पैरा होकर इतिहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करें और पाकिस्तान को अमली तौर पर आगे ले जाया जाए। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। यौम आज़ादी की मुनासबत से हम खिराज तहसीन पेश करते हैं उन हम वतनों को जिन्होंने अपने इल्म और तहकीक से मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा किया। डॉक्टर अब्दुल रऊफ जंजुआ से मुताल्लिक बता रही हैं नौरीन आसिफ। आजाद कश्मीर यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ जंजुआ रिसर्च, इन्वेंशन एंड कमर्शलाइजेशन के सरबराह और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के डायरेक्टर की हैसियत से अपने फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल रऊफ जंजुआ ने इब्तदाई तालीम गाँव के स्कूल से हासिल की, जिसके लिए उन्हें रोजाना 12 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता था। माली मुश्किलात के बावजूद उनके वालिद ने उन्हें तालीम को तरजीह देने का कहा। डॉक्टर अब्दुल रऊफ जंजुआ ने पंजाब यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज से PhD मुकम्मल की। जब मैंने PhD किया तो मुझे एक बहुत अच्छी ऑफर, उस वक्त के हिसाब से 8.5 लाख की ऑफर मुझे जॉब की आई, तो मैंने उस वक्त उससे 8वां हिस्सा कम तनख्वाह पर मैंने आजाद कश्मीर यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। उन्होंने पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी के हवाले से एक पोटेंशियल नई वैक्सीन पर काम किया। एक 5 डायमेंशनल ASTPR के नाम से एक मॉडल बनाया डिजीज़ के ऊपर काम का, जिसमें हम एडवोकेसी और अवेयरनेस, स्क्रीनिंग ऑफ द डिजीज़, ट्रीटमेंट ऑफ द वल्नरेबल या इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, और फिर उसके बाद प्रिवेंशन के मज़ीद लोगों में डिजीज़ ना जाए, और फिर इसकी डायनामिक्स पर रिसर्च। हम अब तक तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों को स्क्रीन कर चुके हैं। इन 2 लाख में से तकरीबन 20,000 पॉजिटिव केसेस निकले हैं हेपेटाइटिस B या C के, उनकी हमने ट्रीटमेंट मैनेज करवाई है। उन्हें हाल ही में पाकिस्तान के HCV एलिमिनेशन नेशनल प्रोग्राम की एडवाइजरी और पॉलिसी टीम का हिस्सा बनने का मौका मिला और उनका हदफ 2030 तक मुल्क से हेपेटाइटिस का खात्मा है। उन्होंने बायोलॉजी में एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने के लिए आजाद कश्मीर की रिसोर्स मैपिंग की और हनी बी, सिल्कवॉर्म, ट्राउट, डेयरी और मेडिसिनल प्लांट्स फार्मिंग पर मुतादिद मंसूबे शुरू किए। डॉक्टर अब्दुल रऊफ जंजुआ का कहना है कि हमें सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कौमों का मुस्तकबिल वही लोग बनाते हैं जो अंधेरों में उम्मीद बनकर खड़े होते हैं। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान ने अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला का फैसला करते हुए उन्हें मुल्क छोड़ने के लिए 1 सितंबर तक की हतमी डेडलाइन दी है। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं अदनान शाह की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफराद और कार्ड होल्डर अफगान शहरियों को अपने ममालिक वापस जाना होगा। अब इन अफगान शहरियों के इनखला में 26 दिन बाकी रह गए हैं। इस सिलसिले में वाज़ेह किया गया है कि इनखला के अमल के दौरान किसी के साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी और वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस फैसले का मकसद मुल्क में गैर कानूनी तारकीन वतन के मसले को हल करना और कानूनी तौर पर रिहाइश को यकीनी बनाना है। हुकाम ने मुतल्लिका अफराद से अपील की है कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपनी वापसी के इंतजामात मुकम्मल करे ताकि किसी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर।
اسپین کے شہر بارسلونا میں افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے انٹرنیشنل اوورسیز کانفرنس ہوئی، جس کی تفصیل بتائیں گے وقار احمد۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ افواج پاکستان سے یکجہتی کے اظہار کے لیے اسپین بارسلونا میں انٹرنیشنل اوورسیز کانفرنس کا شاندار اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ شرکاء نے مارکہ حق میں تاریخی کامیابی پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اور وطن عزیز اور افواج پاکستان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ 10 مئی سے پہلے والا پاکستان اور 10 مئی کے بعد والا پاکستان، اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے پیچھے وردی ہے اور اس کے پیچھے وردی ہے۔ پاکستان 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 یہ جو محفوظ دھرتی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے کے نعرے تقریب میں گونجتے رہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ہمیشہ اپنی مٹی سے محبت کی مثال قائم کی ہے۔ انٹرنیشنل اوورسیز کانفرنس میں افواج پاکستان شہداء کی قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ کانفرنس کا اہتمام پاک فیڈریشن اسپین اور اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن نے کیا تھا۔ وقار احمد، PTV نیوز۔ اور اب آپ کو اپڈیٹ کریں گے مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال سے، جہاں بھارتی پولیس نے سری نگر میں ایک کشمیری نوجوان کو دوران حراست فہیمانہ تشدد کر کے شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پولیس نے سری نگر کے علاقے عیدگاہ کے رہائشی نوجوان ریاض احمد کو تھانے میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی۔ نوجوان کے قتل پر علاقے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بھارت نے جموں خطے کے کٹھوا، ادھم پور اور سامبا اضلاع میں پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی 25 اضافی کمپنیاں اور کوبرا کمانڈوز کے 2 یونٹس تعینات کر دیے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد علاقے پر اپنی گرفت مضبوط کرنا اور کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد آزادی کو دبانا ہے۔ جموں میں NIA کی ایک خصوصی عدالت نے جماعت اسلامی کے 3 کارکنوں امیر محمد شمسی، عبد الحمید گنائی اور مشتاق احمد میر اور راجوری میں قائم الہدیدہ ایجوکیشنل ٹرسٹ پر جھوٹے مقدمات میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ NIA نے سری نگر میں کئی نظر بند نوجوانوں کے گھروں پر چھاپے مارے، جن میں رستم کالونی کا رہائشی ہاشم فاروق میر کا گھر بھی شامل ہے۔ قابض انتظامیہ نے ضلع کٹھوا میں ایک اور کشمیری محمد اشرف کی 16 مرلے سے زائد اراضی ضبط کر لی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر سے ایک بیان میں 5 اگست کو یوم استحصال کشمیر بنانے پر حکومت پاکستان اور عوام کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ بیان میں عالمی برادری پر زور دیا گیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری غیر قانونی بھارتی اقدامات کا نوٹس لے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرے۔ چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن اور حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کی آواز سنے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھارت کا احتساب ہونا ضروری ہے۔ مشال ملک نے کراچی میں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے آرٹ کے شعبے میں اکیڈمی کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ فنون لطیفہ معاشرے میں برداشت اور ہم آہنگی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون بارشوں کا موجودہ سلسلہ 8 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ تفصیل دیکھیے سعید وزیر کی اس رپورٹ میں۔ مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری، جڑوا شہر میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ شدید گرمی اور ہبس کی شدت میں بھی کمی آئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ اگلے جو 24 گھنٹے ہوں گے، خاص طور پہ آج رات اور کل ارلی مارننگ میں جو ہے مزید علاقوں میں بارش کے چانسز ہیں، خاص طور پہ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور بالائی پنجاب، جس میں شمال مشرقی پنجاب کے علاقے شامل ہوں گے۔ اسلام آباد مارگلہ کی پہاڑیوں سے آنے والی تیز ریلے کے باعث برساتی نالے بپر گئے، جس کے نتیجے میں نیو چھٹا بختاور سمیت کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کا پانی گھروں میں داخل ہونے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انتظامیہ نے علاقے میں امدادی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ 8 اگست تک جاری رہے گا۔ اس دوران برساتی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ NDMA نے تمام متعلقہ اداروں کو ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی۔ سعید وزیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
اور گزشتہ رات اسلام آباد میں بارش کے بعد نالوں سے متصل رہائشی علاقوں میں داخل ہونے والا سیلابی پانی نکال دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ نے امدادی کارروائیاں مکمل کر لی ہیں۔ احمد فراز رپورٹ کریں گے۔ گزشتہ رات اسلام آباد میں ہونے والی شدید بارش کے بعد شہر کے کئی علاقوں میں نکاسی آب کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ بارش کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے کا وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نوٹس لیا، جس کے بعد CDA اور ریسکیو کی ٹیمیں فوراً حرکت میں آئی اور چٹھا بختاور کے علاقے میں امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ ریسکیو اور CDA کے عملے نے پانی کی نکاسی کے لیے مشینری کا استعمال کیا، جبکہ متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ اس موقع پر علاقے کے رہائشیوں نے بروقت مدد فراہم کرنے پر حکومتی اقدامات کو سراہا۔ 5:30 بجے پتہ چلا کہ پانی آ گیا اندر اور پوری گلی میں پانی آ گیا، بہت نقصان ہوا۔ ادھر صبح ہم سو رہے تھے تو ایک دم سے پانی آ گیا۔ CDA والے آئے، پانی بھی نکالا ہے اور صحیح سے لگے ہوئے رہے ہمارے ساتھ جب تک پانی تھا۔ وہ کرین آئی، اس نے کھدائی کی ہے، کھدائی کر کے پانی پھر باہر نکالے۔ ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو ادارے کسی بھی قسم کے سیلابی صورتحال میں لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ بارشوں کا یہ سلسلہ 8 اگست تک جاری رہے گا، جس سے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ اس موقع پر انتظامیہ نے تمام اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے اور تمام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نشیبی علاقوں سے دور رہیں۔ احمد فراز، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید۔ جسمانی طور پر صحت مند ہونا ہی ذہنی طور پر صحت مند بتاتا ہے۔ کھیلوں کے میدان میں جدت اور طالبات کو سازگار ماحول کی فراہمی کے لیے اسلام آباد میں پیڈل کورٹ کا افتتاح کیا گیا۔ مشیر بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تفصیل جانیے محمد عثمان کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد کالج فار گرلز میں پیڈل کورٹ کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ مشیر بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ نے پیڈل کورٹ کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آج کی خواتین ہر میدان میں بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی گورنمنٹ کالج میں اس کورٹ کا افتتاح بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ سہولت محض ایک کھیل کا میدان نہیں بلکہ ایک اپرچونٹی، ترقی اور خوشحالی کی علامت ہے۔ کھیل اور جسمانی سرگرمیاں ہمیشہ سے مکمل تعلیم کا ایک لازمی حصہ رہی ہیں۔ تقریب کے شرکاء نے پیڈل کورٹ کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس سے طالبات کو ایک صحت مند طرز زندگی اپنانے میں مدد ملے گی، جو ان کی نشوونما کے لیے بے حد ضروری ہے۔ منسٹریز کی کوارڈینیشن کے ساتھ اور انٹیگریشن کے ساتھ جب ہم انیشیٹیوز لیتے ہیں تو اس کا فائدہ بچوں کو بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ مل کے ایک کام کرنے کا ایک نیشنل کوہیژن بھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ بچیاں جہاں ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں وہاں پہ یہ ایکٹیویٹیز جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں بہت زیادہ شوق بھی ہے اس چیز کا، تو ہمیں ہمارے پرنسپل اور سب سپورٹ کر رہے ہیں اس چیز میں، تو ہمیں کافی اچھا لگ رہا ہے کھیل۔ اپرچونٹی ہمارے پاس کہ ہم اب اس لیول سے لے کے ہم پاکستان کو آگے جا کے ریپرزینٹ کر سکیں۔ اسٹوڈنٹ کے مائنڈ کے لیے فزیکل ہیلتھ بہت ضروری ہوتی ہے، اس کے ساتھ مینٹین رہتی ہے۔ پیڈل ایک جدید اور تیزی سے مقبول ہونے والا کھیل ہے جو ٹینس اور اسکواش کے امتزاج سے بنایا گیا۔ اس کھیل کا آغاز 1969 میں میکسیکو میں ہوا۔ اب یہ کھیل دنیا کے 90 سے زائد ممالک میں کھیلا جا رہا ہے۔ جدید سہولیات سے لیس یہ پیڈل کورٹ نہ صرف بچوں کی جسمانی نشوونما کے لیے ضروری ہے بلکہ معاشرے میں مثبت تبدیلی کا ذریعہ بھی ہے۔ محمد عثمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق اور عظمیٰ چودھری کو اپنی پوری نیوز ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت۔ PTV نیوز پر یہاں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ درست، ہر وقت، بر وقت، ہر وقت، بر وقت۔